बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क़ारी इलियास सत्तारी ऑफिशियल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन लाजमी दबाइए। आइए वीडियो समाप्त कीजिए। वाक़या करबला किस्त नंबर 9 मुकम्मल। मौजू है शहादत के बाद के वाक़यात कि जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके 72 जानसार साथियों की शहादत हो चुकी, तो उसके बाद कौन से वाक़यात पेश आए। तारीख़ इस्लाम। कुबड़े कुत्ते शिमर खबीस ने चाहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी शहीद करे। हमीद बिन मुस्लिम बोला, सुबहान अल्लाह, क्या बच्चे भी कत्ल किए जाएंगे? ज़ालिम बाज रहा। फिर सरे मुबारक इमाम मज़लूम व शहदाए मरहूम खौली बिन यजीद और हमीद बिन मुस्लिम के साथ अपने इब्न ज़ियाद के पास भेजे गए। जब कूफे आए, मकान बंद पाया। खौली सर मुबारक लेकर घर आया और अपनी औरत नवार से कहा, मैं तेरे लिए वो चीज़ लाया हूँ जो उम्र भर की को गनी कर दे। उसने पूछा, क्या है? कहा, हुसैन का सर। बोली, ख़राबी हो तेरे लिए, लोग सोना चांदी लेकर आते हैं और तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का सर लाया। खुदा की कसम, मैं तेरे साथ कभी ना रहूँगी। ये बीबी कहती है, मैंने रात भर देखा कि एक नूर अज़ीम सर मुबारक से आसमान तक बुलंद है और सफ़ेद परिंद सर अक़दस पर क़ुरबान हो रहे हैं। जब सर मुबारक इब्न ज़ियाद खबीस के पास लाया गया, उसके घर के दरो दीवार से खून बहने लगा। वो शकी छड़ी से दंदान मुबारक छूकर बोला, मैंने ऐसा खूबसूरत न देखा, दांत कैसे अच्छे हैं। तंजन बोला, ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ रखते थे। फरमाया, अपनी छड़ी हटा, मैंने मुद्दतों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन होंठों को चूमते और प्यार करते देखा है। ये कहकर रोने लगे। वो खबीस बोला, तुम्हें रोना नसीब हो, अगर 60 ना गए होते तो गर्दन मार देता। ये उठकर खड़े हुए और इस मरदूद के दरबारियों से फरमाया, तुमने फ़ातिमा के बेटे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल किया और मरजाना के जने को अमीर बनाया। आज से तुम ग़ुलाम हो। खुदा की कसम, तुम्हारे अच्छे अच्छे कत्ल किए जाएंगे और जो बच रहेंगे ग़ुलाम बना लिए जाएंगे। दूर हूँ वो जो ज़िल्लत व आर पर राज़ी हूँ। फिर फरमाया, इब्न ज़ियाद, मैं तुझसे वो हदीस ज़रूर बयान करूँगा जो तुझे गैज़ व गज़ब की आग में फूंक दे। मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, दाहिनी रान मुबारक पर हसन को बिठाया और बाईं पर हुसैन को, और दस्ते अक़दस उनके सरों पर रख कर दुआ फरमाई, इलाही, मैं इन दोनों को तुझे और नेक मुसलमानों को सौंपता हूँ। ए इब्न ज़ियाद, देख, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत के साथ तूने क्या किया। इधर ज़ालिमों ने आबिद बीमार के गले में तौक, हाथों में हथकड़ियाँ डाली और बीबियों को ऊँटों पर सवार कराकर 2 रोज़ बाद करबला से कूच किया। जब यह मज़लूमों का लुटा हुआ काफ़िला शहीदों की लाशों पर गुजरा कि बेगोरो कफन मैदान में पड़े हैं, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेताबाना चिल्ला उठी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पर मलाइका आसमान की दुरूदें। हुजूर ये हैं हुसैन, मैदान में लेटे, सर से पांव तक खून में लिपटे, तमाम बदन के जोड़ कटे और हुजूर की बेटियां कैदी हुई और हुजूर के बच्चे मकतूल पड़े हैं, जिन पर हवा खाक उड़ा कर डालती है। जब यह मजलूम काफिला इब्न ज़ियाद बदनिहाद के पास पहुंचा, उसने आबिद मजलूम से बहस की। मस्कत जवाब पाने पर हैरान होकर बोला, खुदा की कसम, तुम इन्हीं में से हो। फिर एक शख्स ने कहा, देख तो ये बालिग हैं। इस पर मर्री बिन मुआज़ अहमरी शकी बदबख्त ने सैयद मज़लूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बेसतर करके देखा, कहा, हाँ, जवान हैं। खबीस बोला, इन्हें भी कत्ल कर। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेताब होकर मज़लूम भतीजे के गले से लिपट गई और फरमाया, इब्न ज़ियाद, बस कर, अभी हमारे खून से तू सैराब न हुआ। हम में तूने किसे बाकी छोड़ा है? मैं तुझे खुदा का वास्ता देती हूँ कि इस बच्चे को कत्ल करे तो इसके साथ मुझे भी मार डाल। आबिद मज़लूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए इब्न ज़ियाद, इन बेकस औरतों को कौन निगहबान रहेगा? दीनो दियानत और हुकूक रिसालत तो बर्बाद हो गए। हाँ, बिल आखिर तुझे इनसे कुछ क़राबत भी है। इसी का ख्याल करके इनके साथ कोई खुदा तरस बंदा कर देना जो इस्लाम पास के तेरे साथ इन्हें मदीना पहुँचाए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की यह हालत देखकर खबीस बोला, खून की शिरकत भी क्या चीज़ है। मैं यकीन करता हूँ कि ये बीबी यही चाहती है कि इस लड़के को कत्ल करूँ तो इन्हें भी कत्ल कर दूँ। खैर, लड़के को छोड़ दो कि अपने नामूस के साथ रहे।
سر انور کی کرامات۔ اب یہ قافلہ اور شہیدوں کے سر شام کو روانہ کیے گئے۔ سر مبارک نیزہ پر تھا۔ راہ میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ترجمہ کنز الایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو میں اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ سر مبارک نے فرمایا، یا تالی القرآن اعجب من قصت اصحاب الکہف قتلی و حملی، اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب ہے میرا قتل کرنا اور سر نیزے پر لیے پھرنا۔ ظالم جہاں ٹھہرتے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پہرا دیتے۔ ایک راہب نصرانی نے دیکھا تو پوچھا، بتایا، کہا، تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے؟ دنیا کے کتوں نے قبول کر لیا۔ راہب نے سر مبارک لے کر دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا، ایک نور بلند ہوتا پایا۔ راہب نے وہ رات رو کر کاٹی، صبح اسلام لایا اور گرجا اور اس کا مال متاع چھوڑ کر اہل بیت کی خدمت میں عمر گزار دی۔ صبح ان خبیثوں نے اشرفیوں کے توڑے آپس میں حصے کرنے کو کھولے، سب اشرفیاں ٹھیکریاں ہو گئی تھیں۔ ان کے ایک طرف لکھا تھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے۔ اور دوسری طرف لکھا تھا، فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ آئیے ناظرین کرام مزید واقعات سماعت کیجئے۔ جب سر مبارک امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ظالم اظلم یزید پلید کے پاس پہنچا، بیعت سے چھونے لگا۔ نصرانی بادشاہ روم کا سفیر موجود تھا، حیران ہو کر بولا کہ ہمارے یہاں ایک جزیرے کے گرجا میں عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا سم ہے، ہم ہر سال دور دور سے اس کی طرف حج کی طرف جاتے اور منتیں مانتے ہیں اور اس کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسے تم اپنے کعبہ کی۔ تم نے اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ باطل پر ہو۔ ایک یہودی نے کہا، مجھ میں اور داؤد علیہ السلام میں 70 پشت کا فاصلہ ہے، یہود میری تعظیم کرتے ہیں اور تم نے خود اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کیا۔ پھر شام سے یہ قافلہ مدینہ طیبہ کو روانہ کیا گیا۔ مدینہ میں پہنچنے کی تاریخ قیامت کا سامان اپنے ساتھ لائی، گھر گھر کوہرام تھا، در و دیوار سے دل دکھانے اور کلیجے میں گھاؤ ڈالنے والی مصیبت ٹپکی پڑی تھی۔ بعد کے واقعات، بعد شہادت آسمان سے خون برسا۔ نصرہ ازدیہ کہتی ہیں، ہم صبح کو اٹھے تو تمام برتن خون سے بھرے پائے، آسمان اس قدر تاریک ہوا کہ دن کو ستارے نظر آئے، ملک شام میں جو پتھر اٹھاتے اس کے نیچے تازہ خون پاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 دن آسمان اس قدر تاریک ہوا کہ دیواریں شہاب کی رنگی ہوئی چادریں معلوم ہوتی، ستاروں میں تلاطم نظر آتا، ایک ستارہ دوسرے سے ٹکراتا۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو پتھر اٹھایا اس کے نیچے تازہ خون پایا، آسمان سے خون برسا، کپڑے پھٹتے پھٹ گئے مگر اس کا اثر نہ جاتا تھا نہ گیا۔ خراسان و شام و کوفہ میں گھروں اور دیواروں پر خون ہی خون تھا۔ علماء فرماتے ہیں یہ تیز سرخی جو شفق کے ساتھ دیکھی جاتی ہے شہادت مبارک سے پہلے نہ تھی۔ 6 مہینے تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر یہ سرخی نمودار ہوئی۔ قتل امام حسین میں شریک بدبختوں کا عبرتناک انجام۔ ابو شیخ نے روایت کی، کچھ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ جس نے امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کچھ اعانت کی، کسی نہ کسی بلا میں ضرور مبتلا ہوا۔ ایک بڈھے نے اپنے نفس ناپاک کی نسبت کہا کہ اسے تو کچھ نہ ہوا۔ چراغ کی بتی سنبھالی، آگ نے اس شقی کو لیا، آگ آگ چلاتا فرات میں کود پڑا مگر وہ آگ ہی نہ بجھی یہاں تک کہ آگ میں پہنچا۔ منصور بن عمار نے روایت کی ہے کہ امام کے قاتل ایسی پیاس میں مبتلا ہوئے کہ ایک ایک مشک چڑھا جاتے اور پیاس کم نہ ہوتی۔ صدمی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کربلا میں میری دعوت کی، لوگوں نے آپس میں ذکر کیا کہ جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں شرکت کی بری موت مرا۔ میزبان نے اسے جھٹلایا اور کہا وہ شخص بھی اسی لشکر میں تھا۔ پچھلی رات چراغ درست کرنے اٹھا، آگ نے جست کر کے اس کے بدن کو لیا،
خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ اس کا بدن کوئلہ ہو گیا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں ان میں کوئی مارا گیا، کوئی اندھا ہو کر مرا، کسی کا منہ کالا ہو گیا۔ امام واقدی فرماتے ہیں ایک بڈھا وقت شہادت امام موجود تھا، شریک نہ ہوا تھا، اندھا ہو گیا۔ سبب پوچھا، کہا اس نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آستینے چڑھائے، دست اقدس میں ننگی تلوار لیے، سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 قاتل ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڈھے پر غضب فرمایا کہ تو نے موجود ہو کر اس گروہ کو بڑھایا اور خون امام کی ایک سلائی آنکھوں میں لگا دی۔ اندھا اٹھا تو اندھا تھا۔ ثبت میں ابن الجوزی روایت کرتے ہیں جس شخص نے سر مبارک امام مظلوم اپنے گھوڑے پر لٹکایا تھا، چند روز بعد اس کا منہ کوئلے سے زیادہ کالا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تیرا چہرہ تو عرب بھر میں تر و تازہ تھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا جب سے وہ سر اٹھایا ہے ہر رات 2 شخص آتے ہیں اور بازو پکڑ کر بھڑکتی آگ میں لے جا کر دھکا دیتے ہیں، سر جھکتا ہے، آگ چہرے کو مارتی ہے، پھر نہایت برے حالوں مر گیا۔ ایک بڈھے نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ سامنے ایک تشت میں خون رکھا ہے اور لوگ پیش کیے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خون کا دھبا لگا دیتے ہیں۔ جب اس کی باری آئی اس نے عرض کی میں تو موجود نہ تھا، فرمایا دل سے تو چاہا تھا، پھر انگشت مبارک سے اس کی طرف اشارہ کیا، صبح کو اندھا اٹھا۔ حاکم نے روایت کی کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبریل نے عرض کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یحییٰ بن زکریا کے بدلے 70,000 قتل کیے اور حسین کے عوض میں 70,000 اور 70,000 قتل فرماؤں گا۔ المستدرک میں یہ حدیث موجود۔ الحمدللہ اللہ عز و جل نے ابن زیاد خبیث سے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے لیا۔ جب وہ مردود مارا گیا اس کا سر مع اس کے ساتھیوں کے سروں کے لا کر رکھا گیا۔ لوگوں کا ہجوم تھا، غل پڑ گیا، آیا راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے، سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے سر ناپاک تک پہنچا، ایک نتھنے میں سے گھس کر دوسرے نتھنے میں سے نکلا اور چلا گیا، پھر غل پڑا، آیا پھر وہی سانپ آیا اور یوں ہی کیا، کئی بار ایسا ہی ہوا۔ منصور کہتے ہیں میں نے شام میں ایک شخص دیکھا، اس کا منہ سور کا منہ تھا۔ سبب پوچھا، کہا وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پاک اولاد پر لعنت کیا کرتا۔ ایک رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خبیث کی شکایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی اور منہ پر تھوک دیا، چہرہ سور کا ہو گیا۔ والعیاذ باللہ رب العالمین۔ فقط جہنم کے دروازے پر نام۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عین العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار فی من یدخلها، یعنی جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اتاری کو سبسکرائب کیجیے، بیل کا لازمی دبائیے۔